جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے۔ بے طلب دیے جاتا ہے مجھے وہ دینے والا، بے طلب دیے جاتا ہے وہ مجھے دینے والا، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ نہایت ہی احسن انداز میں منظومانہ کلام پیش فرما رہے تھے ثنا خان مصطفیٰ مداح اصحاب رسول جناب حافظ عبدالباسط حسانی صاحب۔ ابھی میں آپ احباب کے سامنے مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکات اللہ علیہ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأزواجه وذرياته الأزكياء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قابل صد احترام علماء اکرام، برادران اسلام، عزیزان ملت، آج مؤرخہ 11 نومبر 2018 کو سنی مدرسہ مرزا ضلع اٹک میں سالانہ رحمت للعالمین کانفرنس میں برادر مکرم مولانا قاری محمد عثمان صاحب کے توسط سے میں اور آپ شریک ہیں۔ آپ نے حضرت اقدس قاضی ظہور الحسین صاحب دامت برکاتہم کی گفتگو سماعت فرمائی۔ محترم بھائی ذیشان وزیر صاحب برادر مکرم عبدالباسط حسانی صاحب سے منظومانہ کلام بھی سماعت کیا ہے۔ میرے بعد بھی مختلف شخصیات آپ کو سننے کو ملیں گی۔ وقت کافی بیت چکا ہے، کچھ لمحات آپ سے گفتگو کرنا مقصود ہے، تقریباً آدھے گھنٹے کے قریب۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو حق سننے کی، اپنانے کی، ماننے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عالمگیر اور جامع پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا، اور آپ نے حق ادا کیا اس پیغام رسانی کا۔ کٹھن مراحل سے گزر کر، دشوار گزار راستوں کو عبور کرتے ہوئے، مصائب و آلام کے دریا پار کرتے ہوئے، فقر و فاقے سے لبریز زندگی گزارتے ہوئے، انتہائی دردناک اور کٹھن حالات میں ایک ایسے ماحول میں جو 100% اس پیغام کے مخالف تھا، آپ نے اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اور یہ محض میری لفاظی نہیں، وہ حقیقت ہے کہ جو تاریخ کے سینے میں آج بھی محفوظ ہے۔ اعلان نبوت کے بعد 22 سال مکمل ہوئے اور 23واں سال جاری تھا۔ اپنی وفات سے تقریباً 90 دن پہلے، آخری حج کے موقع پر، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب افراد جو ایک کھلے میدان میں موجود تھے، جنہوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا اور تن من دہن قربان کرنے کا عزم کیا تھا کہ وہ آپ کی سچائی کو پا چکے تھے، اور پہلے سخت مخالف تھے اور بعد میں جان فدا کرنے والے بنے۔ ان سے پوچھا، کیا میں نے وہ پیغام جو اللہ نے میرے ذمے لگایا تھا تم تک پہنچا دیا یا نہیں؟ تو 1.25 لاکھ افراد نے یک زبان ہو کر جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے وہ پیغام پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، شہادت کی انگلی اوپر کی، اور مجمع عام کے سامنے بلند آواز سے 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کو یہ عرض کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ زمین والوں نے میرے حق میں گواہی دے دی کہ جو تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اس کا میں نے حق ادا کیا۔ قیامت میں تو نے مجھ سے پوچھنا ہے جب، تو آج میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ بندے کی گواہی کو لکھ کر کہ محمد عربی نے حق ادا کیا ہے، اس گواہی کو آج ہی کے دن اپنی بارگاہ میں میرے حق میں قبول فرما لیں۔ تو میرے بھائیوں، جب ذمہ داری اتنی بڑی ہے تو خطرات بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ ڈیوٹی بہت بڑی ہے اور پورے عالم کی ہے، تو دشمنیاں بھی 4 دانگے عالم سے ہیں، اور جس قدر خطرہ آپ کو اس دنیا میں ہوا دشمنوں سے کسی کو نہیں ہوا۔ لشکروں کے لشکر آپ پر یرغار کرتے تھے، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے، آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو آپ کی تلاش میں 100 اونٹ انعام مقرر کیے۔ آپ کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، ابھی رخصت نہیں ہوئی، رخصتی نکاح ہوئے تھے۔ اسلام دشمنی میں ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو برملا یہ کہا کہ اگر میرے بیٹے ہو تو اس شخص کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور گھر بیٹھ کے نہیں، کھلے میدان میں عوام کے سامنے جا کر ذلیل کرو، چہرے پر تھوکو اور پھر کہو کہ ہم تیری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔
کہ جب تو ہمارے دین کو نہیں مانتا تو ہم کیوں رشتے کریں آپ کے گھروں سے؟ یہ کڑوے گھونٹ بھی آپ نے بھرے. اور پھر جس غریب نے بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیا اور آپ کی دعوت کو سچا کہہ دیا، اس پہ قیامت توڑ دی، پتھروں کی بارش اس پہ کی، گلیوں میں اس کو گھسیٹا، کوڑے اس کے جسم پہ مارے، آگ کی انگاروں پر اس کو لٹایا، عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں فرش پر لٹا کر ننگے بدن کے ساتھ سینے پر وزنی پتھروں کی سلیں رکھی اور گلے میں پٹا ڈال کر تو دیتے تھے، اور اگر بس چلتا تو تیر و تلوار کے ساتھ گردن بھی اڑا دیتے تھے کہ تم نے کیوں اس شخص کی دعوت کو تسلیم کیا اور ایک نئے دین کی بنیاد دنیا میں ڈال دی؟ افرادی قوت مہیا کر رہے ہو نئے دین کو، کیوں؟ یہود و نصارہ بھی مقابلے میں، مشرکین عرب بھی مقابلے میں، باقی تو باقی رہے، اپنے خاندان کے لوگ بھی مقابلے میں تلواریں اٹھا کر آئے. اور جس ماحول میں پیدا ہوئے، پورے ماحول نے اجتماعی طور پر مشورہ کر کے سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ اس شخصیت سے اور جو بھی اس کو مانتے ہیں جینا مرنا ختم، لین دین ختم، دعا سلام ختم، شہر میں رہنے کا بھی حق نہیں، شہر میں رہنے کا حق بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور 3 سال تک 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں آپ کو گزارنے پڑے کہ نہ کوئی شخص بولتا ہے، نہ کوئی دکاندار چیز خریدیں تو دیتا ہے، نہ کوئی ہم سے لیتا ہے. منڈیوں بازاروں میں کچھ لینے دینے کے لیے جائیں تو کوئی شخص ہمیں لفٹ کرانے کو تیار نہیں. اور جو راشن تھا وہ ختم ہوا، آپ نے اور آپ کی جماعت نے پھر گھاس کھا کر گزارا کیا، پیٹ پر پتھر باندھے، دودھ پیتے بچے روتے تھے، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا تھا، اور کھجور کی گٹھلیاں پھر چوستے تھے، اور جو اونٹوں کے اوجڑیوں کے اور آنتوں کے چمڑے پھینک دیے گئے جن کو کھاتا کوئی نہیں، وہ بھی اپنے منہ میں ڈال کر یہ غریب لوگ چوس کر اپنی زندگی بچاتے تھے. تو اتنے کٹھن حالات میں انہوں نے دین محمد کو اپنے سینے سے لگایا. سارے کہو سبحان اللہ. توجہ رکھنا میری طرف، بھائی توجہ ہے ادھر میری طرف، وہ ادھر ہی آباد میں دیکھ لینا، میری طرف دیکھیں. تو نبی کی جان کو خطرہ تھا یا نہیں؟ زور سے بولو بولو. یہ تمہید میں نے مختصراً نقشہ کھینچا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے. جب حضور نے پیغام دیا تو حقیقت میں آپ کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا. کبھی وفد چچا کے پاس آتا ہے بھتیجے کو سمجھا لو، کبھی دوستوں کو جا کر کہتے ہیں پوچھو پیسے چاہیے تو وہ بھی دے دیں گے، یہ کام نہ کرے. کبھی کہتے ہیں اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ مکہ کا چودھری اور سردار بنے تو ہم سردار بھی بنا دیں گے، یہ کام نہ کرے. لات منات ود سوا یغوس یعوق نصر اور دیگر دیویاں اور دیوتا وہ غیر محفوظ ہو گئے. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، پارہ 23 سورہ صاد میں ہے کہ ہم کہتے ہیں اتنے سارے خدا مل کر اس کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا رسول آیا جو کہتا ہے ایک ہی خدا سارا کچھ کرتا ہے، باقی کسی کی طاقت نہیں وہ کسی کی بگڑی بنا سکے، باقی کسی میں طاقت نہیں کسی کو اولاد دے سکے، کسی میں ہمت نہیں کہ وہ کسی کو پیدا کر سکے. وہ ایک ہی اللہ ہے جو سب کچھ کرتا رہا اور کر رہا ہے، اور یہ بات ہم ماننے کو تیار نہیں. یہ تو کائنات کی سب سے عجیب چیز ہے کہ ایک خدا ہر ایک کا کام کرتا ہے، ایک ہی خدا پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کی ضروریات سے واقف ہے، اور وہ سوتا بھی نہیں، تھکتا بھی نہیں، کھاتا بھی نہیں، مرتا بھی نہیں، رشتہ دار بھی اس کے کوئی نہیں. یہ بات ہماری سمجھ سے باہر کی چیز ہے.
جھگڑے ہی سارا یہ تھا. لیکن رب العالمین نے سلطان الانبیاء کو بھیجا، خاتم الانبیاء کو بھیجا، رحمت عالم کو بھیجا کہ آپ جا کر میرے حق کی بات دنیا میں کریں. آج چودھریوں کے تذکرے ہوتے ہیں، وڈیروں اور سرداروں اور جگیرداروں کے تذکرے ہیں، شعراء، ادباء، علماء کے نام بڑے اونچے ہیں، بادشاہوں کے قصیدے پڑھنے والے درباری بہت زیادہ ہیں، لیکن جس رب نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا اس کا نام ہی کہیں نہیں ہے. اس کو جانتا اور مانتے ہی کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں. کیوں؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں یہ سبق آج تک معلوم ہوا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ایک دانے کو زمین سے فرش پھاڑ کر 700 دانے کون بناتا ہے؟ آسمان سے بارش کے اربوں قطرے کون اتار رہا ہے؟ بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ اے نبی ان سے یہ پوچھو نا کہ تم اپنے رب کو کیوں بھول گئے. اور میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں اپنے رب کا تعارف کرواؤں، تمہیں میں بتاؤں کہ یہ کائنات کون چلا رہا ہے. جن کا تم سمجھتے ہو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب جب نبی نے یہ بات کی تو آگ لگ گئی، ہر طرف سے تلواریں نیاموں سے نکل آئیں، زبانیں لمبی لمبی لوگوں کی نکل آئیں عصمت رسول پہ حملے کے لیے. اور کوئی کہتا ہے یہ ساحر ہے، کوئی کہتا ہے یہ کاذب ہے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے یہ کاہن ہے، کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے اس پہ کسی جن نے اثر کیا اور وہ آ کر غیبی باتیں بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ نے وہی بھیج دی. اور کوئی کہتا ہے دماغ میں فرق آ گیا، کوئی کہتا تھا جان بوجھ کے بڑا بننے کے لیے یہ ایک نئے دین کو متعارف کرا رہے ہیں کہ دنیا میں میری پہچان اور شہرت حاصل ہو جائے. یہ ان لوگوں کی زبانیں تھیں. میں کہتا ہوں جب وہ ان باتوں سے بڑے، اب عملی طور پر اس شخصیت کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا. اور ادھر ذمہ داری کیا ہے؟ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، اے بستر پر لیٹنے والے، ہمارے پیغمبر آرام کا وقت ختم ہو گیا، 40 سال آپ نے گزارے، چھوڑ دیجئے آرام کو، چھوڑ دیجئے بسترے کو، چھوڑ دیجئے گھر کے سائے اور چھت کو، اب نکل آئیے میدان میں. جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، عقائد برباد ہو چکے ہوں، حیا کا جنازہ نکل چکا ہو، اخلاق تباہ ہو چکے ہوں، غیر اللہ کو سجدے ہو رہے ہوں، کعبے کا ننگے طواف ہو رہا ہو، جوئے کی مجلسیں عام ہو چکی ہو، بچیوں کو زندہ زمین میں دبایا جا رہا ہو، تو پھر آپ جیسی عظیم شخصیت کو گھر میں رہ کر زندگی گزارنا جائز نہیں ہے. قم، اب کھڑے ہو جائیے، عزم کیجئے اور میدان میں آ جائیے. فانذر، اور ان کو ڈرائیے ان برے عملوں کے برے انجام سے. آپ کی ذمہ داری پورے عالم کی ہے. میں تصور میں کہتا ہوں نبی نے کہا ہوگا مولا اگر میں نے یہ کام کر دیا تو پھر آج تو مجھے محمد کہتے ہیں، کل یہ مزمم کہیں گے، آج یہ صادق کہتے ہیں، پھر یہ مجھے کاذب کہیں گے، آج یہ امین کہتے ہیں، کل یہ مجھے گالیاں دینے پہ آئیں گے، آج یہ مجھے سلام کرتے ہیں، کل ان ہاتھوں سے یہ پتھر ماریں گے، آج یہ میرے راستوں میں پلکیں بچھا رہے ہیں اور کل یہ میرے راستے میں کانٹے بچھائیں گے. تو پھر میں تو غیر محفوظ ہو گیا. میرا تو نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ میرا والد زندہ ہے، نہ میرا چچا ابو طالب زندہ ہے، نہ میرا دادا عبد المطلب زندہ ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ کوئی میری سگی بہن ہے، نہ ہی میری ماں زندہ ہے. تو پھر ایک اکیلا شخص تیری خاطر ساری کائنات سے الجھ جائے گا تو پھر اس کی عزت کا، ذات کا، جان کا، گھر کا، قبیلے کا کیا بنے گا؟ یہ لوگ تو مجھے برداشت نہیں کریں گے، یہ تو دن دہاڑے میرا قتل کر دیں گے. اللہ نے کہا نبی یہ بات کبھی سوچنا بھی نہیں، اس لیے کہ جو رب تجھے رسول بنانا جانتا ہے وہ تیری حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں یہی بات ہے، سمجھنا. یا ایھا الرسول، اے پیارے رسول، بلغ، پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف، تیرے پروردگار کی طرف سے پیغام بھیجا گیا ہے، پہنچا دے اس کو. یا اللہ میں پہنچا تو دوں گا لیکن آگ لگ جانی ہے مکہ میں، آپس میں دشمنیاں بن جانی ہیں، قبائل میں تقسیم ہو جانی ہے، تلواریں آمنے سامنے آ جانی ہیں، دنیا میں انقلاب برپا ہو جانا ہے
اور پھر حالات یہ نہیں رہیں گے جو ابھی چل رہے ہیں، اور کیا سے کیا کچھ ہو جائے گا، تو محمد کیسے محفوظ رہے گا؟ میں کہتا ہوں نبی کو جب رب نے کہا یا ایھا الرسول، اے پیارے رسول، بہترین پیغام رسانی کا حق ادا کرنے والے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، اٹھ کھڑا ہو جا، ڈرا ان لوگوں کو شرک سے، کفر سے، ظلم سے، معصیت سے، بد اخلاقی سے، بے حیائی سے، کہ چھوڑ دو یہ کام، یہ میرے رب کا آرڈر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ، اللہ کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، اللہ کہتا ہے صرف میری رضا کے لیے سارے اعمال کرو، اللہ کہتا ہے کہ یہ شرک ظلم عظیم ہے، اس کو چھوڑ دو، اور کفار ظالم ہیں، یہ کفر سے باز آ جائیں۔ معاشرہ تو ہے ہی کافروں کا، معاشرہ ہے ہی منافقوں کا، معاشرہ ہے ہی مشرکوں کا، معاشرہ ہے ہی ظالموں کا، تو پھر جب ضرب لگنی ہے ضرب محمدی، تو رزلٹ تو لازمی وہی آنا ہے کہ جب تو ہمیں نہیں چھوڑے گا ہم تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، تو ہمارے محبوبوں پہ ضرب لگائے گا ہم تیری ذات پہ ضرب لگائیں گے۔ ارے اٹک کے مسلمان ذرا غور کرنا میری بات پر، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ جب رسول کائنات کو رب کائنات نے پیغام دیا قرآن اتار کر، اور اپنا تعارف اللہ کرا رہا ہے کہ میں ہی ہوں جو حی ہوں، میں ہی ہوں جو قیوم ہوں، میں ہی ہوں جو علی اور عظیم ہوں، میں ہوں جو معبود ہوں، میں ہوں جو مسجود ہوں، میں ہوں جو رازق ہوں، میں ہوں جو محیی اور ممیت ہوں، میں ہوں جس نے کائنات کو بنایا ہے، اللہ خالق کل شیء، میں ہوں جو اس کائنات کو چلاتا ہے، یدبر الامر، جو اس کائنات میں تدبیر اور انتظام کرتا ہے۔ ان کو بتا دے یہ سبق، ان کو بھول چکا ہے، ساری دنیا کے تذکرے ہیں، تیرے رب کا تذکرہ نہیں ہے، لوگوں کی عزتیں ہیں، رب کائنات کی عزت کوئی نہیں ہے۔ دنیا بادشاہوں کے سامنے جھکتی ہے، لیکن بادشاہوں کے رب کے سامنے آج کوئی جبین جھکتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ مکہ میں بیت اللہ ہے، ابراہیم نے بنایا تھا کہ جہاں رب کو سجدہ ہوگا، اسی بیت اللہ میں غیر اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے۔ تو محبوب کائنات آپ کو حسن اسی دن کے لیے تو دیا تھا، آپ کو جمال اسی لیے تو دیا تھا، آپ کو نبوت اسی لیے تو دی ہے، خاتم الانبیاء اسی لیے تو بنایا ہے، وجہ تخلیق کائنات اس لیے تو بنایا ہے، کائنات میں سب سے منتخب شدہ آپ ہی کو تو بنایا تھا، اسی پیغام کے لیے تو بنایا تھا۔ اگر یہ پیغام دینا مقصود نہ ہوتا تو پھر آپ کے سر پہ تاج نبوت کیوں سجا دیتا؟ سجایا اسی لیے تھا۔ اس لیے چھوڑ دیجئے مصلیت کی چادر کو، چھوڑ دیجئے یہ نقلی عہدوں کو جو یہ دنیا آپ کو پیش کر رہی ہے۔ عہدے ہم دیں گے، القابات ہم دیں گے، عزتیں ہم دیں گے، رفتیں ہم دیں گے، اٹھان ہم کریں گے، حفاظت ہم کریں گے، اور آپ کو محفوظ ہم بنائیں گے۔ چھوڑ دیجئے معاشرے کو، ان کے ہاتھ میں نہ عزت ہے، نہ ذلت ہے، نہ زندگی ہے، نہ موت ہے، نہ عروج ہے، نہ زوال ہے۔ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ میں بچانا چاہوں تو مار کون سکتا ہے؟ میں مارنا چاہوں تو بچا کون سکتا ہے؟ اس لیے نہ دیکھیں ان کے ستم کو، نہ دیکھیں ان کی بربریت کو، نہ دیکھیں ان کے جور و جفا کو، نہ دیکھیں ان کے ظلم کو، نہ دیکھیں ان کی ضربوں کو۔ میدان میں کھڑے ہو جائیے۔ اگر تمہارا باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، اور کوئی اور بازو نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں یکتا ہوں، میری طاقت کوئی کم ہے کہ میں حفاظت نہیں کر سکتا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب کائنات کھڑے ہو جائیے۔ جہاں تک رہا معاملہ کہ تجھے لوگ مارنا چاہیں گے تو میں رب موجود ہوں، اور آج اعلان کر رہا ہوں واللہ یعصمک من الناس، محبوب کائنات کا کوئی ہاتھ اور کوئی قلم، کوئی قدم تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ دنیا تجھے گرانا چاہے گی، میں اٹھا کر دکھاؤں گا۔ یہ مارنا چاہے گی، میں بچا کر دکھاؤں گا۔ یہ ذلیل کرنا چاہیں گے، میں فرش سے اٹھا کے اپنے عرش پہ پہنچا دوں گا۔ او بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا آ رہی ہے؟ اگلی بھی جا رہی ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، ہم نے بھیجا اس لیے تھا کہ آپ جا کر ہماری بات کریں گے۔ دنیا آج سے پہلے کہتی تھی کہ محمد سب سے حسین ہے، آج ان کو بتاؤ مجھے حسن دیا کس نے ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ سب سے خوبصورت ہے، ان کو بتاؤ
جس نے مجھے خوبصورت بنایا ہے میں بتاؤں گا وہ کتنا خوبصورت ہے. تم کہتے ہو محمد سچا ہے تو میں بتاؤں گا جس نے مجھے بھیجا وہ کتنا سچا ہے. تم کہتے ہو یہ امانت دار ہے تو میں بتاؤں گا میرا رب کیسا حفاظت کرنے والا ہے. تم مجھے دیکھتے ہو میرے رب کو دیکھو نا, میں تو مخلوق ہوں وہ خالق ہے اور اس کو تم مان نہیں رہے تو پھر کیا فائدہ میری جوانی کا, کیا فائدہ میرے حسن کا, کیا فائدہ میری قوت کا, کیا فائدہ میری بلاغت کا, کیا فائدہ میری فساد کا. جوانی اس نے دی ہے یہ اس کے مشن پہ لگے گی. بلغ ما انزل الیک من ربک, محبوب کھڑے ہو جائیے ہماری بات کریں. یا اللہ کہاں کروں, کہا ہر جگہ کر, صفا پہاڑی سے شروع کر, پھر مکہ کی گلیوں میں آ جا, مکہ کے چوکوں میں آ جا, مکہ کے بازاروں میں آ جا, گھر کی چھت پہ کھڑا ہو جا, کعبہ کے سین میں آ جا, اور پھر اگر یہ لوگ نہ مانے تو طائف کے میدان میں چلے جانا, وہ بھی نہ مانے تو پھر مدینہ میں چلے جانا, ارے وہ بھی نہ مانے تو پھر تلوار بھی اٹھا لینا. جو مقابلے میں آئیں گے بدر کے میدان میں چلے جانا, احد کے میدان میں چلے جانا, اور خندق میں کھڑے ہو جانا, تبوک میں کھڑے ہو جانا, حدیبیہ کے موقع پہ چلے جانا, اور کبھی پیچھے نہیں ہٹنا, بزدلی نہیں دکھانی. اکیلا ہے تو کیا ہوا, میں تیرے ساتھ فرشتے کھڑے کر دوں گا, میں تیرے ساتھ بلال کو کھڑا کروں گا, سلمان کو کھڑا کروں گا, صہیب کو کھڑا کروں گا, عمار کو کھڑا کروں گا, یاسر کو کھڑا کروں گا, صدیق و عمر کو کھڑا کروں گا, عثمان و علی کو کھڑا کروں گا, عشرہ مبشرہ, اصحاب بدر, مہاجرین و انصار, ازواج مطہرات, بنات مصطفیٰ, آل بیت رسول کو کھڑا کر دوں گا. یہ غریب غربا کھڑے کروں گا. اور تو جانتا نہیں ہے کہ جب یہ تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے ان میں ایمان کا وہ سپرٹ بھر دوں گا, وہ طاقت بھر دوں گا, وہ ان میں قوت بھر دوں گا کہ یہ پھر عام نہیں رہیں گے, بلکہ جب یہ میدان میں کھڑے ہوں گے تو 4000 3000 5000 فرشتہ میں ان کی مدد کے لیے کھڑا کر دوں گا. اور محبوبہ جب یہ خدا والے کھڑے ہوں گے, یہ مدینہ میں کھڑے ہوں گے, مدینہ ان کے قدموں میں گرا دوں گا. یہ شام میں پہنچیں گے, شام کے محلات ان کے قبضے میں دے دوں گا. یہ دنیا کی سپر پاور ایران کے محل پہ پہنچیں گے, میں اس محل کو گرا کر محمد کے غلاموں کو سرداری عطا کر دوں گا. تو محبوب یہ وہ پیغام ہے جو اپنا راستہ بنائے گا. یا اللہ میری جان اور یہ پیغام, پھر میری حفاظت کا انتظام کیا ہے, توجہ رکھنا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اے محبوب کائنات اگر تو نے یہ پیغام نہ دیا, تو مقابلے میں دیکھتا رہا کہ مجھے خطرہ ہے, تو پھر یاد رکھنا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا, پھر آپ نے ہمارے پیغام کو پہنچایا ہی نہیں ہے, ہمارے رسول ہونے کا حق ہی ادا نہیں کیا, اس لیے چھوڑ دیجئے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اور لوگوں سے آپ کو بچانے والا کون ہوگا, کون ہوگا, میں بچاؤں گا لوگوں سے. دو باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے محبوب کو رب نے کیسے بچایا, آج کا کافر نہیں سمجھ رہا, یورپین نہیں سمجھتا, انگریز نہیں سمجھتا, آج کا بے وقوف منافق نہیں سمجھتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کارٹون بنا کر, میں پیغمبر کی توہین کر کے, پیغمبر پہ اعتراض کر کے ان کو غیر محفوظ بنا دوں گا, ان کی عزت کو برباد کر دوں گا. ارے یہ اس کی بھول ہے. محمد عربی کی عزت کا ذمہ دار اور حفاظت کا ذمہ دار اور پہرے دار کون ہے, زور سے بولو کون ہے. یہ مولوی کرے نہ کرے, پیر کرے نہ کرے, عالم کرے نہ کرے, سیاستدان کرے نہ کرے, شاعر کرے نہ کرے, یہ سارے نیچے ہیں. ان کی حفاظت کا ذمہ دار میرا رب ہے, اور قرآن میں ہے واللہ یعصمک من الناس. محبوب ساری دنیا تجھے چھوڑ جائے, جس طرح تو نے خدا کو نہیں چھوڑا, خدا کبھی بھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. حفاظت کرنے والا میرے نبی کی کون ہے, زور سے بولو کون ہے, کون ہے. توجہ توجہ کیسے کی ہے. ارے نبی کے گھیرا تنگ ہوتا ہے, ہجرت کی رات ہے, 100 لوگ تلوار لے کر آتے ہیں کہ آج ہم چھوڑیں گے نہیں, یہ ہمارے معبودوں کو کے خلاف بات کرتا ہے, ایک رب کی باتیں کرتا ہے, آئے اس کا رب بچا کر دکھائے. آج کیسے بچے گا, ارے کمرے کا ایک ہی دروازہ ہے جہاں سے داخل ہوئے تھے عشاء کے وقت, اور اب وہیں سے نکلیں گے صبح کے وقت, تو جو ہی نکلیں گے یک بارگی حملہ کر کے اس توحید کی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے.
یہ کفر کا پہلام تھا، عقل کے پجاریوں کا پہلام تھا۔ دارالندوہ میں جو مکہ کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہاں یہ منصوبہ بن گیا، اس دور کی کفر کی ساری ٹیم اکٹھی ہوتی ہے، رسول عربی گھر میں ہے اور اللہ نے تو کہا تھا حفاظت میں کروں گا۔ ارے نبی سو جائے، خدا تو نہیں سوتا ہے، نبی غافل بھی ہو جائے مخلوق کی باتوں سے، لیکن خدا تو غافل نہیں ہوتا ہے۔ اور رب نے کہہ جو دیا تھا محبوبہ میں حفاظت کروں گا، اب رب دکھا رہا ہے کہ میں کیسے بچاتا ہوں۔ ابو جال اینڈ کمپنی آتی ہے، یعنی ابو جال اینڈ کمپنی آتی ہے اور حضور کے گھر کے گھر ایک گھیرا دے دیتی ہے، تلواریں نیام سے باہر ہیں، چکنے ہیں، آنکھیں کھولی ہیں اور چوکس ہو کر کھڑے ہیں اور دروازے پہ نظریں مرکوز ہیں کہ تاجدار نبوت قدم رکھے گا، ساتھ ہی ان کی کھوپڑی کو فضا میں لہرا دیا جائے گا۔ ارے یہ کائنات کے بدبخت ہیں جو سب سے بڑا ظلم کرنا چاہتے ہیں، لیکن رب کائنات غافل نہیں ہے۔ اٹک کے مسلمان یہ بات پلے باندھ لینا، اگر اس دور میں میرا رب نبی کے ساتھ تھا، آج بھی نبی کے ساتھ ہے، اس دور میں نبی کی حفاظت کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے۔ کفر کے ہاتھ میں اس وقت بھی کچھ نہیں آیا، آج بھی کچھ آنے والا نہیں ہے۔ اس وقت بھی وہ نبی کو خاموش کرانا چاہتے تھے، لیکن پیغام نبوت کائنات کے کناروں تک گیا ہے۔ آج بھی یہ سارے حربے کرتے ہیں، لیکن یہ پیغام پورے کرۂ ارض میں، عرض سے فرش تک جائے گا۔ اس کو کوئی ماں کا بیٹا اس کو ختم نہیں کر سکتا، رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کام ہے۔ تو کھڑا ہو جا، مشن کو میں کامیاب کروں گا، تو بات کر، حفاظت میں کروں گا۔ وہ ذلیل کریں گے میں عزت دوں گا، وہ ماریں گے میں حفاظت کروں گا۔ توجہ رکھنا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ رسول عربی جب نکلنے لگتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس وقت کہا ہوگا مولا میں نے تیری بات کی تھی تو آج میری جان خطرے میں ہے۔ 40 سال تک یہ مجھے سلام کرتے رہے، صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے، پروٹوکول دیتے رہے، سلوٹ مارتے رہے اور میرے گن گاتے رہے اور تیرا نام لیا ہے، اور آج میرے گھر کے گھر یہ سارے گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے تو پھر آج تیری طاقت کو للکارتا ہوں۔ رب نے کہا فکر نہ کر، آج دنیا دیکھے گی رب نے وعدہ کیسے پورا کیا ہے۔ محمد فکر نہ کر، یہ آنکھیں کھلی رہیں گی، دیکھتے رہیں گے، تو نظر نہیں آ سکے گا۔ ایک مٹھی مٹی کی اٹھا، سورہ یاسین کی آیتیں اس پہ دم کر اور میرے قرآن کا کمال دیکھ۔ اور کہا جب پھونک مار چکے تو دروازے سے یوں مٹھ باہر پھینک دینا۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ کہا اندھا کر دوں گا۔ تو مولا جو سامنے ہیں ان کی طرف تو جائے گی، جو دائیں بائیں اور پیچھے ہیں ان کی آنکھوں میں کیسے جائے گی؟ کہا مٹی پھینکنا تیرا کام ہے، ان سب کی نظروں میں ڈال کر، آنکھوں میں پہنچا کر، ان کو اندھا کر کے تجھے نکال لینا، یہ مجھ خدا کا کام ہوگا۔ اور رسول کو اللہ نے ایسے نکالا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ نہ آکھو کنجوسو، بالکل نہ آکھو۔ کس نے نکالا؟ اوہ بولو، کس نے نکالا؟ اللہ ان کو پیغام دے رہا تھا تم اور تمہارے خدا بے بس ہو گئے، محمد اور محمد کا خدا جیت چکا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ طاقت کس کی ہے؟ ابھی بھی مقابلہ کرو گے؟ ابھی بھی ان کا پیچھا کرو گے؟ ابھی بھی توحید کی تبلیغ کو روکو گے؟ تمہاری عقل کام نہیں کر رہی۔ رسول کائنات نکل جاتے ہیں اور صبح جب انہوں نے دیکھا بستر پہ تو علی ہے، نبی کوئی نہیں ہے، حیران ہو گئے، اندر چلے جاتے ہیں، علی کے اوپر سبز چادر ہے جو وہ کر کے بیغم لیٹے ہیں۔ میں نے علی سے پوچھا علی آپ کو پتا تھا باہر تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں اور موت سر پہ ہے، تو آج تو نیند نہیں آئے گی؟ کہا نہیں نہیں، یہی تو وہ رات ہے جس میں علی کھل کے سویا ہے۔ اور کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ نبی نے کہہ دیا تھا علی میں نکل جاؤں گا، یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، صبح دے کر 3 دن بعد مدینہ میں آ جانا۔ تو جب نبی نے کہہ دیا تھا کہ مدینہ میں آ جانا ہے، علی کو گارنٹی ہو گئی علی کھل کے سو جا، محمد کی ضمانت ہے کہ آج رات تجھے موت نہیں آ سکتی ہے۔ کہا بیغم سویا ہوں، نبی کی بات پہ یقین تھا۔ چلے چلے چلے، مختصر ایک مقام پر نکلے، صدیق اکبر نبی کے ساتھ ہیں، غمگین ہیں، نبی مطمئن ہیں،
قرآن پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں، 3 بندے جا رہے ہیں، مکہ کے تمام لوگوں نے کہہ دیا کہ جو شخص محمد کو تلاش کر کے لائے گا، سچی خبر دے گا یا ان کی گردن لے کر آئے گا تو ان کو 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ لالچی لوگ بھاگ پڑے مختلف راستوں پر تلاش کے لیے۔ انہی میں سے ایک شخص تھا جس کا نام سراقہ بن مالک ہے۔ توجہ رکھنا، یہ غیر مسلم ہے، یہ مشرک ہے، یہ 100 اونٹوں کے لالچ میں بھاگا کہ محمد کو پکڑیں گے یا اس کی خبر دیں گے اور یہ خود پکڑ لیں گے، ہمیں 100 اونٹ مل جائیں گے۔ وہ پیغمبر جا رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، دائیں بائیں مڑ کے نہیں دیکھتے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ دلائل النبوت کتاب میں سراقہ کا اپنا بیان ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ 20 سال میں لکھی ہے، اس میں درج کیا ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، ابن جوزی نے الوفا میں لکھا ہے کہ سراقہ خود کہتا ہے کہ میں بھی پیچھا کر رہا ہوں، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوں اور وہ 3 شخص اونٹیوں پہ جا رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کا نبی ہے وہ اتنا مطمئن ہے کہ چہرہ کھلکھلا رہا ہے اور وہ دائیں بائیں بھی غم سے نہیں دیکھتے، وہ صرف قرآن پڑھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو ابو بکر ہے اس کے دل میں اضطراب ہے، چہرے پہ پریشانی ہے، وہ چاروں طرف پھرتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، ہر طرف دیکھتا ہے کوئی دشمن مصطفیٰ حملہ نہ کر دے۔ صدیق کا اضطراب بتاتا ہے، صدیق نبی کا عاشق ہے، صدیق کا اضطراب بتاتا ہے، صدیق نبی پہ فدا ہے، صدیق کا اضطراب بتاتا ہے، صدیق ایمان والا ہے، صدیق کا اضطراب بتاتا ہے کہ صدیق سچا جانثار ہے اور مخلص صحابی ہے۔ تو بہرحال سراقہ کہتا ہے کہ جب میرا گھوڑا کچھ قریب ہوتا ہے، اچانک کیا ہوا، صدیق اکبر نے دیکھ لیا، وہ نبی کو کہنے لگے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ دشمن پیچھے آ گیا ہے، دیکھیے تو صحیح گھوڑا ہے پیچھے۔ ارے پھر دیکھنا نگاہ مصطفیٰ کا کمال، اٹک والو، انسانوں نے ان کو نہیں پہچانا، زمین ان کو پہچانتی ہے، آسمان ان کو پہچانتا ہے، درخت ان کو پہچانتے ہیں، اونٹوں نے ان کو پہچانا ہے، بکریوں نے پہچانا ہے، پتھروں نے پہچانا ہے، آسمان کے چاند نے پہچانا ہے، پانی کے چشموں نے پہچانا ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ مسلمان نے پہچاننے میں دیر لگائی ہے۔ جب صدیق کہنے لگا آقا وہ آ گیا آپ کا پیچھا کرنے، وہ گھوڑے پہ سوار ہے، سراقہ کا اپنا بیان ہے کہ جب نبی نے اونٹنی کو موڑا اور یوں نظر زمین پہ لگائی، نبی بولے نہیں، زمین حکم مصطفیٰ کو سمجھ گئی اور وہ پتھر والی زمین کھلی، سراقہ کے گھوڑے کو دبوچ لیا اپنے اندر۔ سموں سے لے کے پیٹ تک گھوڑا زمین میں پھنس گیا، سراقہ پریشان، اس پتھر والی زمین میں سم اندر نہیں جا سکتا، یہ گھوڑا پیٹ تک کیسے چلا گیا؟ اور یہ نگاہ مصطفیٰ تھی جس نے زمین کو خاموش یوں دیکھا، گواہی دے اس کو کہ میں اللہ کے رسول ہوں، گویا کہ وہ اطاعت کر کے سراقہ کو بتا رہی ہے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ کس کا رسول ہے، سمجھ نہیں آ رہی میں کس کے حکم کی پابند ہوں، سمجھ نہیں آ رہی جس نے تلواروں سے نکالا ہے وہ 100 تلواروں سے وہ تیری تلوار کی زد میں آنے دے گا، تیری عقل کام نہیں کر رہی۔ سراقہ نے دیکھا گھوڑا نکل نہیں رہا، وہ تو پتھروں نے پکڑ لیا ہے۔ اب سراقہ فوراً کہنے لگا جان کی امان دیجئے، تو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں اور مجھے بات کرنے کا موقع دیجئے۔ حضور نے یوں دیکھا کہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کہنے لگا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا راز بھی کسی کو نہیں دوں گا، آپ کو نقصان بھی نہیں دوں گا، آپ پر حملہ بھی نہیں کروں گا، زمین کو کہہ دیجئے کہ مجھے چھوڑ دے، میرے گھوڑے کو آزاد کر دے۔ نبی نے کہا نہیں ہے، کتابوں میں ہے یوں زمین کو دیکھا محبت کی نظر سے اور زمین محمد کے اشارے کو سمجھ گئی، یوں اپنا پیٹ کھولا، سراقہ کا گھوڑا باہر آتا ہے۔ اب سراقہ نبی کے قدموں میں بیٹھا، سراقہ کہتا ہے چہرہ جب دیکھا تو میرا دل گواہی دے بیٹھا یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، لیکن ابھی کلمہ نہیں پڑا ہے۔ اس وقت سراقہ کہنے لگا کہ کوئی بڑی طاقت ہے جو آپ کو بچا رہی ہے، نہ وہاں مرنے دیا نہ میرے ہاتھوں میں آنے دیا، تو مجھے سمجھ آ گئی ہے عرب میں اقتدار آپ کا ہوگا، قوت آپ کی ہوگی، سلطنت آپ کی ہوگی، دنیا میں ڈنکا آپ کا بجے گا، ایک مہربانی کر دیجئے، میری زیادتی ہے لیکن معافی مانگ رہا ہوں، آج ایک تحریر تو کر دیجئے کہ جب آپ کی حکومت آئے گی تو مجھے امن نصیب ہوگا، میرے لیے امان نامہ لکھ دیجئے۔ نبی نے عامر بن فہیرہ کو کہا جو صدیق اکبر کا غلام ہے کہ اس کو میری طرف سے امان نامہ لکھ دیجئے، انہوں نے لکھ دیا ایک چمڑے پر اور اس کو دے دیا۔ ٹھیک 8 سال بعد جب مکہ فتح ہو گیا، حنین کا معرکہ ہوا، طائف فتح ہو گیا، اب نبی پورے عرب میں چھا چکے ہیں، حکومت محمدی قائم ہو چکی ہے۔
ہے اور شرک کا جنازہ نکل چکا ہے، اسلام غالب آ چکا ہے، رب کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، 10-12 ہزار کا لشکر محمد عربی کے ساتھ ہے۔ اس لمحے اس مقام پر سراقہ بن مالک نبی کے سامنے آتا ہے اور وہی تحریر رکھتا ہے، یہ آپ نے دی تھی۔ تو نبی نے کہا سراقہ آج وعدہ پورا کرنے کا دن ہے، آج حق ادا کرنے کا دن ہے، قریب آ جا۔ سراقہ جب قریب گیا یوں چہرے کو دیکھا، برجستہ بول پڑا، گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے۔ اور اس وقت ایک جملہ بولا تھا نبی نے، جب سراقہ وہاں سے گھوڑا لے کر نکلنے لگا، ایڑی لگائی اس نے، اوپر بیٹھنے کے بعد جو ہی چلا نبی نے آواز دی سراقہ ادھر آ۔ جب وہ پلٹا، یہ تو بتا کیوں مجھے پکڑنے آیا تھا، کیوں مجھے مارنے آیا تھا، کیوں میرا کھوج لگانے آیا؟ کہا انہوں نے 100 اونٹ کا لالچ دیا۔ کہا اچھا محمد کا سر لینے کا 100 اونٹ انعام ہے، تو جا پھر ہم بھی بتاتے ہیں، تو نے وعدہ کیا تو محمد کی غلامی کا، پھر تو دیکھ کیا یہاں پیسہ انعام لگتا ہے۔ اور کہا سراقہ وہ بھی کیا دن ہوگا اور تیری کیا شان ہوگی جب دنیا کی سپر پاور ایران کے بادشاہ کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ سراقہ تو ہل گیا ایک دفعہ، یہ کیا کہہ رہا ہے مکے کا باسی، یہ کیا کہہ رہا ہے شاہ فتح، یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کا رسول؟ وہ ہل گیا، کہاں سپر پاور کا بادشاہ، کہاں 100 اونٹوں کی لالچ رکھنے والا جس کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، کہا کہ کسرا بن پرویز جو ایران کا بادشاہ ہے اس کے کنگن، فرمایا ہاں وہی، تو کہا میں پہنوں گا۔ رسول اللہ نے کہا تو اور کون پہنے گا؟ سراقہ کہتا ہے میں چلا گیا۔ پھر فاروق اعظم کا دور آتا ہے، اس وقت جب یہ جملے بولے تھے یا نبی تھے یا صدیق تھے اور میں نے سنا تھا، اس کے علاوہ باقی صحابہ وہاں نہیں ہیں، اور اس لمحے میں وہاں سے چلا گیا۔ یہ بات میرے دماغ میں پھرتی رہی، ہمیشہ رہی ہے کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، صدیق اکبر بھی چلے گئے، نبی بھی چلے گئے، عامر بھی چلے گئے، سراقہ یہ سارے مدینہ چلے گئے، سراقہ واپس آ گئے۔ پھر یہ 8 سال بعد مسلمان ہوئے، پھر رسول اللہ 11 ہجری میں چلے گئے۔ کہتے ہیں میرے دل میں تھا، نبی نے وعدہ کیا تھا، ایران تو فتح نہیں ہوا۔ صدیق اکبر کا 2.25 سالہ دور، اس میں وہ بھی چلے گئے، لیکن کہا کہ میں نے سوچا ایران تو ابھی بھی فتح نہیں ہوا۔ صدیق کو پتا تھا یا نبی کو پتا تھا اب کنگن مجھے کیسے ملیں گے، یہ تو پتہ ہی کسی کو نہیں لگا۔ لیکن حضرت عمر کا دور آتا ہے، اسلامی لشکر ایران میں جاتا ہے، مدائن پہ حملہ کرتا ہے، وہاں کا بادشاہ قتل ہوتا ہے، پورا ملک فتح ہوتا ہے، اور وہاں سے مال غنیمت مدینہ میں آتا ہے۔ حضرت عمر جب دیکھتے ہیں ساتھ ایک فہرست ہے، اور ساری فہرست جب ٹٹولتے ہیں کہنے لگے مال غنیمت مکمل نہیں ہے۔ گورنر ایران کو لکھا دوبارہ دیکھ مال ابھی کم ہے، وہ پھر لکھتا ہے سارا ویٹ دیا ہے، کہا ابھی سارا نہیں آیا، بادشاہ کے کنگن نہیں پہنچے ہیں۔ ارے جب چیک کیے گئے وہ ایک تھیلی میں بند تھے، وہ بادشاہ کا سونا جو کنگن کی شکل میں تھا وہ بھی مدینہ میں آیا۔ فرمایا اب یہ گویا کہ مال مکمل ہو چکا ہے، اور وہ حضرت عمر منبر پہ ہیں، اپنے خطبہ دینے لگے ہیں اور ایران کی فتح سنانے لگے ہیں۔ مسجد میں ہزاروں مسلمان بیٹھے ہیں، جمع غفیر ہے، تاحت نگاش کان مصطفیٰ ہیں، سراقہ بھی بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں میں دل میں کہہ رہا تھا کہ یا صدیق نے سنا تھا یا نبی نے کہا تھا، عمر تو تھا ہی نہیں، کنگن بھی آ چکے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اچانک کیا دیکھا کہ حضرت عمر نے تھیلی کھولی، اس میں سونے کے کنگن نکالے اور یکدم کہنے لگے مالک کا بیٹا سراقہ کہاں ہے، ذرا آگے تو آ جائے۔ ارے مسلمانوں، یہ ہے زبان مصطفیٰ، اور یہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکی ہے، دنیا سے جا چکے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ سراقہ لوگوں کے کندھے پھلانگ کر منبر کے سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہاتھ آگے کر، جب ہاتھ آگے کہتے ہیں میں نے کر دیے، انہوں نے کنگن میرے ہاتھ میں ڈال دیے۔ کہتے ہیں اب نعرہ لگا اللہ بھی سچا ہے، محمد بھی سچا ہے۔